سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو کہ 15 ماہ سے جاری تھی، اس کا فیصلہ آ گیا جناب۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں، یہ بھی ایک الزام ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، یہ بھی ایک ان پہ الزام تھا، اور ان کو جو سزا ملی ہے آج وہ یہ ملی ہے جناب کہ 14 سال قید بامشقت۔ اور ایک چیز ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا کیونکہ آگے ان کو اپیل کا بھی حق حاصل ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا جناب، اور اس میں جناب جو بھی ان کو مل سکتا تھا لیوریج، یعنی کہ جو ایک ملزم کو لیوریج ملتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وکیل رکھ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے جناب کیس کو پلیڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو اپنی ایک فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اپنا وکیل رکھ سکتے ہیں، ان کو دیا گیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ ناؤ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ ڈیسیژن جو تھا، جو فیض حمید کے خلاف آنا تھا، جنرل فیض حمید کے خلاف آنا تھا، میری خیال میں، میرے ایز اے جرنلسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ڈیسیژن جو ہے یہ 30 نومبر تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ اس کے ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جناب اس کے بعد جو 9 مئی کے لوگ ہیں جو کہ جن پہ الزامات ہیں اور جن کے خلاف جناب سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، وہ بھی میں نے کہا تھا کہ جناب اس کے بعد ان کے فیصلے آئیں گے، اور جو بھی ان پہ پروف ہوں گی، جو یعنی کہ جن کے خلاف ایویڈنسز ہوں گے، ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سو آئی پرسنلی تھنک کہ اسی ماہ میں، اسی مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں 2025 میں ان کے خلاف بھی فیصلے آ سکتے ہیں۔ نا یہ تو ہو گیا جناب ایک ایسا ڈیسیژن جو کہ پہلی مرتبہ آیا، جو کہ میں نے دیکھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جناب ایک ڈیسیژن آیا ہے اور اس میں جناب ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ویسے بھی فوج کے اندر جو ہے وہ ایک میکنزم ایسا ہے کہ ان کی سیلف جو اسیسمنٹ ہے یا ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ بہت حد تک موجود ہے، اور سزائیں ملتی ہیں لوگوں کو جو بھی جناب اپنی لائنز جو ہیں ان کو کراس کرتے ہیں فوج کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ آرمڈ فورسز کے اندر رہتے ہوئے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، لیکن ان کی تشہیر ایز سچ نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ اور اگر ان کی تشہیر ہوتی رہا کرے تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، افواج پاکستان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے۔ سو دیٹ از ویری مچ دیئر۔ خیر اینی ویز جنرل فیض حمید کے خلاف جو فیصلہ آیا، اٹ از اے بگ ٹائم تھنگ، اینڈ اس کے بعد میری پریڈکشن یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے جو جن کے خلاف ایویڈنسز ہیں، 9 مئی کے جناب واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ایویڈنسز موجود ہیں، سالڈ ایویڈنسز جن کے خلاف موجود ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے اسی ماہ میں یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں ہی آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس پہ ان پٹ بھی لینا چاہوں گا جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب کرنا چاہوں گا کہ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ہنکی ڈوری بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان۔ ایک چنک جو آئی ایم ایف نے دینا تھا دیٹ از آن اٹس وے، اور وہ ایک جو پیسے آنے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے وہ جناب آنے والے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اینڈ دیٹ از کہ F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے امریکہ $686 ملین جو ہے ان کو پاکستان کو دے رہا ہے، اور ایک کوارڈینیشن جو ہے بٹوین PAF یعنی کہ پاکستان ایئر فورس اور یونائٹڈ نیشن ایئر فورس اینڈ US ایئر فورس کے درمیان جو ہے کوارڈینیشن، وہ بھی ایک بہت نیکسٹ لیول تک پہنچ چکی ہے۔ سو دیز آر دا تھنگز جس کو میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، اور پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اور پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ جیسے میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں،
اور ان میں سب بات کروں گا جو اپنے گیسٹ ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں بات کروں گا جنرل زاہد محمود صاحب سے, اس کے بعد میں بات کروں گا جناب محمد زبیر صاحب سے جو کہ سابق گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, ان سے بات کروں گا, اور پھر میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. لیکن سب سے پہلے جنرل زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جنرل صاحب یہ موسٹ ویلکم. جنرل صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, لائنز ڈرا ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, اور جو افواج پاکستان ہے ان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے, بڑا اسٹرکٹ ہے, اس کی تشہیر ایسا اتنی نہیں ہوتی, لیکن اٹ از ویری مچ دیئر. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس پرٹیکولر ڈیسیژن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں پہلے بھی بہت سارے ڈیسیژنز ہوتے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو جیسے آپ نے بتایا کہ شاید اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی. پاکستان کا جو ملٹری کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے دیٹ از ویری ویری کلیئر جی. وہ چاہے ایک ادنا سپاہی کرے اس کو یا ہائیسٹ رینک تک چلا جائے, جو بھی پاکستان آرم فورسز کے لیے ایشوز کریٹ کریں گے یا جو ڈسپلن کیسز سامنے آئیں گے وہ دے ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. یہ چونکہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ایک 5 ایئرس کے لیے, ہی واز ناٹ سپوز ٹو بی گیٹنگ انوالوڈ انٹو دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور بہت ساری اور چیزیں اس پہ کافی ذکر ہو چکا ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ جی آفٹر ریٹائرمنٹ جی, تو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی جو ان کی جب وائل ہی واز سرونگ اس وقت کی, لیکن پورا ایک انصاف کا ایک سسٹم ہے جی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ومزیکل کسی کے کہنے پہ کر دیا جائے. اینڈ فار ملٹری چیف آلسو, جیسے ابھی فیلڈ مارشل آسم بیٹھے, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیژن کہ اتنے ہائی رینکنگ, تو وہ دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ کوئی بھی اگر اس میں غلط چیز ہو جاتی ہے یا کچھ کمی رہ جاتی ہے ٹرائل میں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو 3 اسٹارز کو بھی سزائیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں. اس کی نوعیت تھوڑی سی پاکستان کی جو پیکولر پولیٹیکل ایک پکچر ہے یا جو موزیک ہے اس کے اوپر جو ایک سین ہے اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور سیکنڈلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چلائی جاتی ہے کہ جی سینئر آفیسرز جو ہیں, خاص طور پہ جنرل آفیسرز جو ہیں, وہ تو جو مرضی کرتے رہے, جو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک مافیا ہے پاکستان میں جو ڈسکورڈنسی یا جو ڈسکنیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بٹوین پیپل اینڈ دی ملٹری, تاکہ ہماری جو وار کی ٹرینٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اٹ ول ریسٹ دیٹ تھنگ ٹو دا پیس. وہ اس کو بس اس کو کم از کم یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا یہاں کا قانون ہے. اور یہ کریڈٹ پھر آرمی چیف کو جانا چاہیے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ, پروسیس کے ساتھ کھڑے رہے. پروسیس کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہوں تو دیکھیں فوج کی 2 ہی چیزیں جی, ایک اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا پروفیشنلزم تھرو میرٹ. یہ 2 ہی ہال مارک ہیں اس پاکستان کی فوج کے جو اس کو ایک فائٹنگ مشین میں کنورٹ کرتی ہے. پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کیا کہ ہماری فوج کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کی جو انسفیشنسیز ہیں یا جو کمیاں ہیں باقی اداروں میں, انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس, کہ ان میں بھی جان ہونی چاہیے ان کو چل کے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ سپورٹ میں آتی ہے گورنمنٹ کی. لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن اگر تو سپورٹ تک رہے تو پھر تو ایکسیپٹیبل ہے, اس کو اٹ از ایکسیپٹیبل بائی ایوری ون کہ جی سپورٹ کر رہے ہیں, بل صفائی ہو رہی ہے, اکنامک فیلڈ میں کام ہو رہا ہے, واردہ میں کام ہو رہا ہے, بجلی پاور سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, کنسٹرکشن میں ایف ڈبلیوز وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں یا کسی کا ایجنڈا یا اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں تو دیٹ از ریڈ لائن. اس میں پھر آپ جو کچھ کریں گے دین یو آر ریسپانسبل. وار میکنگ میں بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, ایکسیپٹیبل مسٹیکس آر ایکسیپٹیبل. فوج میں مسٹیکس کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا, بٹ آنےسٹ نیت کے ساتھ اگر ہوئی ہوں یا نیت خراب نہ ہو تو یہاں پر تھوڑی سی چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال آئی تھنک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھی ہیں, لیکن اس کو میں یہاں رانا صاحب چھوڑنا نہیں چاہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بس فوج نے تو کر دیا, اب باقی اداروں نے بھی اپنا اپنا کام کرنا ہے جی. پالیٹکس نے اپنی صفائی کرنی ہے, جوڈیشری نے اپنی کرنی ہے, بیوروکریسی نے اپنی کرنی ہے. سب کو اس موڈ میں جانا ہوگا اگر آپ نے پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے, ورنہ تو پھر ہم فائدہ نہیں ہوگا ایسی اتنی بڑی ایکٹیویٹی کا. بالکل ٹھیک ہے.